الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی دو آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کے ذریعے ہمیں بہت سارے احکام دیے، اور ان احکام کے بارے میں ہمیں یہ بتایا کہ تم آزاد نہیں ہو، تم کریٹڈ ہو، تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہیں کھلایا جا رہا ہے، نہ تم اپنی مرضی سے آتے ہو نہ اپنی مرضی سے جاتے ہو۔ آسمان سے رزق برس رہا ہے تمہارے لیے، یہ تمہاری مرضی سے نہیں ہے۔ تو جب سارے کام اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں تو اس باڈی پہ بھی تمہاری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ کس کی مرضی چلے گی؟ اللہ کی مرضی چلے گی۔ یہ جو آج کل ہر شخص کہتا ہے میں آزاد ہوں آزاد ہوں آزاد ہوں، وہ پاگل ہے۔ آزاد دنیا میں بولو بھائی کوئی بھی نہیں ہے، نہ مرد آزاد ہے اور نہ عورت۔ ایک طوفان بدتمیزی ویمن رائٹس کے نام پہ، خواتین کے حقوق پہ نام پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہر سال اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عورت آزادی مارچ پروپیگنڈے کا دور ہے، کسی بھی چیز کو کچھ بھی بنا کے پیش کر دو۔ بیہودہ عورتیں، بے شرم عورتیں، جن کا کوئی اچھی فیملی نہیں ہوتی، بھنگن چمارن ٹائپ کی عورتیں، بھنگنیں، وہ ہمیں تہذیب سکھا رہی ہیں، ہماری خواتین کو حقوق سکھا رہی ہیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ غریب ہونا برا نہیں ہے، سوچ کا غریب ہونا بہت برا ہے۔ غربت ایک عیب نہیں ہے۔ اگر غریب ہونا کوئی عیب کی بات ہوتی، بری بات ہوتی، تو تمام پیغمبروں کے سردار سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور مسکین نہ ہوتے۔ لیکن سوچ کا غریب ہونا یہ بہت بری بات ہے، بہت بولو بری بات۔ سوچ کا غریب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے؟ ایک تو انڈے والے برگر کی میں نے مثال دی تھی،
وہ میں بار بار نہیں ریپیٹ کروں گا, آ گئی ہے تو دے ہی دیتا ہوں کہ زنگر کے پیسے ہیں, کھاتا کیا ہے, انڈے والا برگر. یہ کیا کہتے ہیں اس کو, سوچ کا, بول لو نا, غریب. ملازمین کو تنخواہ بہت تھوڑی دینا جبکہ آپ کی کمپنی کی ارننگ ٹھیک ٹھاک ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, سوچ کا غریب. مسجد کمیٹیوں کے پاس چندہ بھی آ رہا ہے ٹھیک ٹھاک, امام اور مؤذن کو تنخواہیں کیا دیتے ہیں, بعض مسجدوں میں ہوتا ہے ایسا, بہت ترسا تھوڑی تھوڑی. امام اور مؤذن کے گھروں کے حال دیکھ لیں جا کے, پلستر گر رہے ہیں دیواروں سے. بھائی تم کون سا اپنی جیب سے کر رہے ہو, کچھ اچھا کھلا دو اس بیچارے کو, کچھ اچھی رہائش دے دو. آپ کہیں گے, نہیں کہیں گے آپ, چھوڑو, کیونکہ آپ کو کیا. تو بہت سی مسجدوں میں دیکھا ہے, میرا ایک رائے ہے کہ جس مسجد میں امام رہتا ہو اس مسجد میں جو درمیانے درجے کے ایک لائف اسٹینڈرڈ ہے, ایک متوسط گھرانے کا, کم از کم اس اسٹینڈرڈ کا گھر امام کو ملنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا بہت مالدار بہت غریب, اس علاقے میں جو درمیانے طبقے کی رہائش جس اسٹینڈرڈ کی ہے وہ اسٹینڈرڈ کم از کم امام کو دینا چاہیے اور مؤذن کو. اور مؤذن اور امام کی سلیکشن میں بھی بہت سوچ سمجھ کے سلیکشن کرنی چاہیے. بہت سی جگہوں پہ تو قبضے چل رہے ہیں, جس نے قبضہ کر لیا اس کی مسجد ہے, چاہے وہ امامت کے قابل ہے یا نہیں ہے. جس نے قبضہ کر لیا وہ مؤذن ہے, چاہے وہ مؤذن بننے کے قابل ہو یا نہ ہو. تو سلیکشن میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. اچھا امام, اچھا مؤذن, پھر تنخواہیں خاندانی ہونی چاہیے. لیکن مساجد کی انتظامیہ, جو یہ والی انتظامیہ اور جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, انتہائی لچڑ ہوتے ہیں اس معاملے میں, لچڑ پنے کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. پتہ نہیں وہ چندوں کا کر کیا رہے ہوتے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تنخواہیں دیتے ہوئے جان نکلتی, اچھی تنخواہیں دیتے ہوئے اس انتظامیہ کی. یا وہ لوگ جو یوٹیوب پہ انتظامیہ بیان سن, اس کی بات نہیں کر رہا میں, پہلے بتا دوں, ٹھیک ہے نا, یہاں حساب صحیح ہے, یہ پہلے بتا دوں میں. کہیں یہ بولیں گے یار یہ باتوں میں ہمیں, ہاں ہر انتظامیہ میں کچھ لچڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے جیسے اپنی جیب سے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وقف سے بھی ایک احتیاط ہے, لیکن ایک شخص کی بنیادی ضرورتیں تو پوری کرو. اماموں کی تنخواہیں دیکھو 10-10 12-12 ہزار, رکشے والا کما لیتا ہے زیادہ. تو یہ اس طرح کی جو مساجد کی انتظامیہ ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, وہ غریب نہیں ہے بلکہ سوچ کی غریب, سوچ غریب ہے. ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی اچھا کھا لے, اچھا کھا لے تو کیا ہوتی ہے, تکلیف. اچھا یہاں جب بھی بات آتی ہے تو میں یک طرفہ بات نہیں کرتا, جو غلطی مساجد کے امام کرتے ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. سب نہیں کرتے, بعض امام. چندے کا سیٹ اپ, پیسے کا معاملہ جہاں بھی آئے گا اسلام کہتا ہے لکھت پڑھت ہونی چاہیے, ایک ایک پائی کا حساب ہونا چاہیے. سورہ بقرہ کی جو سب سے طویل ترین آیت ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیسوں کے معاملات کو لکھنے کا حکم دیا ہے, حافظے پر اعتماد کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. یہ وہ لکھت پڑھت ہے جو دو بندوں کے درمیان خرید و فروخت کا معاہدہ ہو, حالانکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن آپ جو چندہ کرتے ہیں, جو وقف ہے, جو آپ کا ذاتی نہیں ہے, جس میں بہت احتیاط کا حکم ہے, چاہے وہ مدرسے کا چندہ ہو, چاہے وہ مسجد کا چندہ ہو. مدرسے کا چندہ غریب مسکین طلبہ کے لیے,
تو یہ جو وقف کے اموال ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ اسلام احتیاط کا حکم دیتا ہے. اس کو لکھنا پڑھنا, اس کا آڈٹ ہونا, اس کا حساب و کتاب ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے, انتہائی ضروری. ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. کسی مدرسے کے محتمم سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ اتنی بڑی گاڑی آپ کے پاس کہاں سے آئی اور اس کے پاس اس کا جواب نہ ہو, اس کو نکال دینا چاہیے. اس گاڑی کا حساب تو کہاں سے آئی آپ کے پاس, یہ گھر آپ کے پاس کہاں سے آیا. اگر اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے, وہ اپنا کاروبار شو نہیں کرتا, وہ اپنی ارننگ شو نہیں کرتا, تو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے. آج کل یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ آپ اہل محلہ ہیں, آپ کے محلے میں مدرسہ ہے, کوئی بھی دکان کھول کے نوٹ چھاپنا شروع کر دے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. مسجد کا امام اگر چندہ کرتا ہے رسید کٹے گی, وہ پورا جواب دے کہ یہ پیسے کہاں گئے. بعض مسجدوں میں مانتا ہوں اکثر امام ایسے نہیں ہوتے, الحمدللہ نیک ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجدیں اور مدرسے دکانیں بن چکے ہیں. لوگ داڑھی پگڑیاں دیکھ کر اعتماد کر رہے ہیں. پیسے دے, 4 یتیم بچے لا کے رکھ لو, ان کے نام پہ بکرے لیتے رہو, کھاتے رہو. کس کو کیا پتا کہ 10 بکرے ہم سے پہلے بھی ایک بندہ دے کر گیا ہوا ہے, اتنے لاکھ روپے ہم سے پہلے بھی ایک بندہ دے کر گیا ہوا ہے. وہ آپ سمجھ رہے ہو تو میں پہلا آدمی ہوں جو ان بچوں کو کھلا رہا ہوں. آپ کو کیا پتا ان سے پہلے 4 دیگیں غائب ہو چکی ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو جیسے جا رہے ہو چلتے رہو. حرام کھلاؤ لوگوں کو اور مستنڈے بناؤ, حرام کھلا کے ٹھوسو ان کے اندر. غصہ آتا ہے کیونکہ جب دیکھتے ہیں یہ کرپشن. ہمارے مدارس میں الحمدللہ خیر غالب ہے, میں آپ کو مدرسوں سے بدگمان نہیں کر رہا, لیکن دنیا میں 100% صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا, درست کوئی ادارہ نہیں ہے. ہم سنتے ہیں نا وہ فلاں تبلیغی جماعت والا فراڈی نکلا, تو اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی تبلیغ والے برے نہیں ہوتے, 2-4 تبلیغ میں فراڈی بھی چلے جاتے. بالکل صحیح ہے. مدرسے میں کسی بچے نے چوری کی, ایک صاحب نے کہا بھائی یہ تو مدرسے کے بچے چور ہوتے ہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا مدرسے کے بچے چور نہیں ہوتے, بعض دفعہ چور بھی مدرسوں میں داخل ہو جاتے. تو مدارس کے محتمم چور نہیں ہوتے. دینی مدارس اور مسجد چلانے والے چور نہیں ہوتے, لیکن چور بھی مدرسہ کھول سکتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. چور لوگ بھی مسجدیں بنا سکتے ہیں. مسجد اور مدرسہ خدا کی قسم ارننگ کا ایسا ذریعہ ہے, کروڑوں روپے انسان کما سکتا ہے 4 یتیم بچوں کو دکھا کے. یہ اتنا بہترین ذریعہ ہے. تو کیا فراڈی ہمارے ملک میں نہیں ہے؟ مجھے غصہ آ رہا ہے اور آپ کی سمجھ میں نہیں بات آ رہی. مجھے آ رہا ہے غصہ اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. جاؤ کھلاؤ, حرام خور جو چور ہوتے ہیں نا ان کو بکرے کھلاؤ جا کے. کوئی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ کہاں جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اس کی رسید کٹ رہی ہے. ایسا تو نہیں 10 رسید بک بنا کے بیٹھا ہوا ہے, رسیدیں بھی 10 رسید بک ہوتی ہیں. آپ کو کیا پتا ہی ہو گیا رہا ہے. حرام کھلا رہے ہو لوگوں کو, بس جا رہے ہیں دے رہے ہیں پیسہ پھینک رہے ہیں, ایسا کر یہ لے. توندے نکل رہی ہیں, گردنیں موٹی ہو رہی ہیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو بھائی مدرسوں کے محتمم چور نہیں ہوتے, مسجد کے امام چور نہیں ہوتے, لیکن چور مسجد بنا سکتا ہے, چور مدرسے کا محتمم بن سکتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اگر کسی محتمم کو غصہ آئے نا میرے اس بیان پہ, اس کا مطلب وہ چور ہے. کسی محتمم کو غصہ آ رہا ہے نا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کیا ہے, چور. جو نیک ہوگا وہ کہے گا زبردست, بالکل مفتی صاحب ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا بعض دفعہ چور کو اور خوش ہو رہا ہوتا ہے, ویری گڈ, تاکہ لوگوں کو یہ شو کرے کہ دیکھو میں کتنا ایماندار ہوں. یہ بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا نا, ہم تو ہر قسم کے لوگوں سے ملے ہوئے ہیں, ایسے ہم نے تجربے, ہماری عمر شاید بہت زیادہ نہ ہو لیکن تجربے بہت زیادہ ہو گئے. بہت سے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے نا. موضوع تو میرا کچھ اور تھا لیکن ابھی اس کو میں ابھی آ گیا تو آ گیا ہے ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے.
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ یہ بیان کرو نا کہ بعض لوگ چور ہوتے ہیں تو چور بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کا، مفتی صاحب چوری کے خلاف زبردست بیان کیا، اس لیے تاکہ اس کے بارے میں شبہ نہ ہو کہ یہ کیا ہے، چور ہے. یہ بھی ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی شبہ نہ، بلکہ مجھے خود آ کے کہہ رہے ہیں بعض لوگ چور ہوتے ہیں ان کے خلاف بیان کرو تاکہ مفتی صاحب کو اس کے بارے میں اعتماد ہو جائے کہ یہ چور نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جو قتل کرتا ہے جنازے پہ روتا سب سے زیادہ وہی ہے. تبھی میں بار بار کہتا ہوں جو بہت زیادہ رو رہا ہو نا مجھے اس کے بارے میں شبہ ہوتا ہے. میت پہ جو بہت رو رہا ہوں مجھے، میں نہیں کہہ رہا بدگمان نہیں ہو رہا، لیکن شیطان وسوسہ دل میں ڈال دیتا ہے اسی نے مارا ہے. صحیح بات ہے، اتنا کیوں رو رہا ہے بھائی، تو اتنا کیوں رو رہا ہے، نارمل رو جیسے سارے رو رہے ہیں بیٹھ کے. تو بہت زیادہ رو رہا ہے. حضرت حکیم الامہ بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا مرید بن کے نا ایسے تواضع سے بیٹھ گیا. بھائی ایک علماء کا احترام ہوتا ہے، نارمل طریقے سے آؤ، عزت احترام سے بیٹھو، بس ٹانگیں نہ پھیلاؤ ان کے سامنے، بس ہو گیا کہ احترام اتنا کافی ہے. وہ کچھ زیادہ ہی ایسے جھکا جا رہا ہے. حکیم الامہ نے ڈانٹ دیا اس کو، بولا تو کیا مجھے فرعون بنانے آیا ہے، اتنا ادب کر رہا ہے، ایسے جھکا جا رہا ہے جیسے میں تیرا، یعنی میں اپنی ورڈنگ جیسے میں تیرا کیا ہوں کہ تو خدا ہوں، کوئی بھگوان ہوں تیرا، میں کوئی معبود ہوں. آرام سے بیٹھو جیسے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو اتنی تواضع اختیار کر رہا ہے نا، یہ شو بازی کے لیے ہوتی ہے نا. بھائی نارمل جیسے سب جتنا احترام دیتے ہیں علماء کو، آئیں تمیز سے بیٹھ جائیں. اتنا ہی جھکائی جا رہا ہے، اس کا مطلب یا تو یہ ایجنسی کا آدمی ہے، ہاں خفیہ ایجنسی کا ہے، انکوائری کے لیے آیا ہے، پکڑوانے کے لیے آیا ہے، اور شو یہ کر رہا ہے کہ میں آپ کا بہت زیادہ عقیدت مند. ایسے لوگوں سے ہمارے بھی واسطے ہوئے ہیں. بہت زیادہ عقیدت، میرا جھوٹا پی رہا ہے اور جو پلیٹ میں کھانا بچ گیا اس کو انگلیوں سے چاٹ رہا ہے. اتنے تو آج بیٹا باپ کا ایسا احترام نہیں کر رہا ہوتا. تو کیوں ایسا کر رہا ہے بھائی؟ تو میں اس آدمی سے ہوشیار ہو جاتا ہوں کہ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. اتنی عقیدت کرو بھائی جتنی افورڈ کر سکتے ہیں. جیسے وہ ایک آدمی کو بھولنے کی بیماری تھی نا، سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا تھا ڈاکٹر کی طرف سے کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے، لہذا بھولے سے دوسروں کی بیویوں کو اپنی بیوی بولتا تھا. وہ جب پکڑا جاتا تو سرٹیفکیٹ دکھا دیتا، بھائی ڈاکٹر کی طرف سے مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں. تو لوگ کچھ بھی نہیں کہتے یار اب بھولے سے. کسی نے کہا تو کبھی اپنی بہن کو غلطی سے، اپنی بیوی کو بھولے سے تو نے بہن بولا ہے؟ بھائی ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکیں. جواب دیتا ہے اتنا بھولتے ہیں جتنا برداشت کر سکتے ہیں، برداشت سے زیادہ نہیں بھولتے ہم. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کیا کہہ رہا تھا میں، جو ابھی بھولنے پر بات آئی وہ کہاں سے ہے؟ ہاں تو جو اتنی عقیدت کر رہا ہے نا، انگلیاں چاٹ رہا ہے اور آپ کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دے رہا، وہ صحابہ کی عقیدت تھی. آج اتنی عقیدت لوگوں کو اپنے باپ سے نہیں ہوتی جس نے اتنے احسانات کیے. وہ پیر و مرشد سے کہاں سے ہو گئی؟ یا تو وہ بہت جاہل ہے یا یہ کہ 2 نمبر آدمی ہے. تو نارمل رہنا چاہیے، نارمل. بس ملو آرام سے، السلام علیکم، 2 ہاتھوں سے ملو. یہ جو حدیث میں آتا ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ، وہ ایک ہاتھ نہیں ہے، وہ دونوں ہاتھ ہیں، کیونکہ ہاتھ اس میں جنس ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا ان السمع والبصر والفؤاد، دل سے بھی سوال ہوگا، آنکھ سے بھی سوال ہوگا، کان سے بھی. تو دونوں آنکھوں سے ہوگا، یہ ایک آنکھ سے ہوگا؟ دونوں آنکھوں سے. تو بخاری کی جو حدیث ہے نا ہاتھ سے مصافحہ کیا، وہ ہاتھ اس میں جنس ہے کہ اس سے مراد دونوں ہاتھ ہیں. اور ویسے بھی یہ عجیب سی بات ہے کہ نبی کا ایک ہاتھ ہو اور عبداللہ بن مسعود کا بھی ایک ہاتھ ہو. عقیدت محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ بڑھائیں اور عبداللہ بن مسعود وہ بھی ایک ہاتھ. یہ صحابہ کی محبت کا بھی تقاضا نہیں ہے. ایک ہاتھ سے مصافحہ بھی جائز ہے، لیکن بڑے کا ادب کیا ہے کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے. تو حدیث میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ہاتھ تھا، ید تھا، ید اس میں جنس ہے. اسی وجہ سے اسلاف اور جتنے بھی اہل اللہ ان کا تواتر رہا ہے کہ ہمیشہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے. لیکن بہرحال ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے، کوئی حرام ناجائز نہیں ہے. بعض لوگ تو غلو کرتے ہیں کہ دوسرا ہاتھ باقاعدہ پیچھے لے کے جاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارا مسلک ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے. تو بھائی آپ کا مسلک اگر ٹھیک ہے ایک ہاتھ سے ہے تو یہ ہاتھ نیچے چھوڑ کے یوں بھی کر لو. یہ چڑھا کیوں رہے ہو کہ یہ والا نہیں استعمال ہوگا؟ یہ غلو ہو جاتا ہے پھر.
تو غلو دونوں طرف ہے, میں نہیں کہتا ایک طرف ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ اہل حدیث کا شعار ہے. یہ بھی غلو ہے کہ اہل حدیث کوئی کافر تھوڑی ہے کہ ان کا کوئی شعار ہے تو آپ کے لیے وہ حرام ہو گیا. خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ چوروں کو, چور مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں, تو مدرسے کا محتمم ہو یا مسجد کے امام محترم ہوں, پیسوں کے معاملات میں کلیئر ہونا ضروری ہے. اور اس میں انتظامیہ پہ فرض ہے کہ وہ آزماتی رہے امام کو بھی پیسوں کے معاملے میں, اور اگر کوئی مدرسہ ہے محلے میں تو محلے والوں پہ بھی فرض ہے کہ وہ بھی محتمم کو آزماتے رہیں. آزمائیں کیسے؟ سوال پیدا ہوتا ہے, کیسے آزمائیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مسلمین ہیں, ممبر پہ کھڑے ہیں, صحابی نے پوچھا یہ اتنا لمبا کرتا آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ آپ نے یہ تھوڑی فرمایا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, آپ نے یہ فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو. بھائی صحابہ نے پوچھا کہ غنیمت میں اتنا لمبا کرتا کسی کے حصے میں نہیں آیا, تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ میرے بیٹے نے مجھے دیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا گلی محلے میں کوئی بھی اٹھ کے تفتیش کرتا رہے, امام کو روک روک کے پوچھتا رہے یہ کہاں سے آیا, یہ محتمم صاحب یہ کہاں, یہ نہیں کہہ رہا میں. کچھ لوگ تو ہونے چاہیے نا نامزد. ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے کسی سے پوچھے کہ آپ کیا کماتے ہیں, کیسے کماتے ہیں, یہ نہیں ہے, ہر آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن کچھ سلیکٹڈ لوگ تو ہونے چاہیے نا, وہ تو پوچھیں. تو آزمانے کے طریقے بہت سارے ہیں, اگر آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئیں گے. چندہ دے کے دیکھیں, بولیں رسید کٹی ہے کہ نہیں کٹی ہے. ان نون لوگ چندہ دے کے جائیں اور دیکھیں رسید کٹ رہی ہے کہ نہیں کٹ رہی. پھر رسید کا حساب لیں, یہ پیسے کہاں گئے. ہر چیز کی مسجدوں میں اور مدرسے میں رسید بننی چاہیے. جیسے بینکوں کا نظام ہوتا ہے نا, اس سے زیادہ مسجد اور مدرسے کا نظام اسٹرانگ ہونا چاہیے. بینکوں میں کوئی ٹرانزیکشن ایسی ہے جس کا ریکارڈ نہ ہو. یار بولو کیا ہو گیا بھائی, کوئی 5 روپے 20 سال پہلے بھی کسی بینک سے آپ حساب لینا چاہیں نا, بینک جواب دے گا آپ کو. 5 روپے بھی بینکوں میں دائیں سے بائیں نہیں ہوتے. عام جو بینک ہیں, جو کمرشل بینک ہیں, جو سودی بینک ہیں, ان میں تو خرید و فروخت نہیں ہوتی, بس قرضے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اسلامی بینکوں میں باقاعدہ سیل پرچیزنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے. گاڑی خریدی, گھر خریدا, گنے کی شوگر ملوں کے لیے گنا خرید کے فروخت کیا. ان کے تو صبح و شام چیزوں کے لیے جو خرید و جو قیمتیں ہیں نا, وہ ان کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. ان کے پاس 20 سال پہلے بھی کبھی ریکارڈ ہوتا ہے کہ گنا کتنے کا آیا, کتنے کا بکا, اور اس پہ پروفٹ بینک کو کتنا ہوا. اس پروفٹ میں سے جو کسٹمر تھا, جو انویسٹر تھا, اس کو کتنے پرسنٹ دیا, کس شکل میں دیا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اسلامک بینک یا غیر سودی بینک وہ تو تجارت کا ایک ذریعہ ہے, وہ لوگوں کے کی کوئی این جی او نہیں ہے, وہ تو ایک بزنس ہے. اس بزنس میں جب اتنی زیادہ ایکوریسی ہو سکتی ہے کہ 0.001% کا حساب بھی دائیں بائیں نہیں ہوتا, تو مسجد اور مدرسہ تو وقف ہے, اس میں تو اور زیادہ اہمیت ہے اس کی. اس میں کیوں ایسی شفاف ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی ہے؟ اس میں کیوں محتمم صاحب کے جیب میں لفافے جا رہے ہیں, وہ جو بھی آئے دے کے چلا جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مسجد کا چندہ آ رہا ہے, اس کا نہیں پتا کہاں جا رہا ہے, وہ جیب میں جا کے غائب ہو رہا ہے وہ ایک ایک پائی کا. اور اگر امام حساب کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, فوراً کک آؤٹ, فوراً بولو نکالو اس کو. پھر اس کی داڑھی پگڑی مت دیکھو, اس کو تو چاہیے وہ آپ کو یہ چیزیں سکھائے, وہ خود ہی اس پر ایگری نہیں ہے, تو کیا وہ لوگوں کو دیانتداری. میں نہیں کہہ رہا وہ چور ہے, لیکن اگر وہ حساب پہلے رکھتے ہوئے امام کو اس کی سلیکشن میں یہ بات طے کر لیا کرو. لیکن اگر وہ حساب نہیں دے رہا, ہو سکتا ہے چور نہ ہو, بعض لوگوں کی نظر میں حساب کی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن بھائی آپ نہیں چل سکتے ہمارے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ بولو بھائی نہیں چل سکتے, حساب کتاب پورا ہوگا. تو
اس کا بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. مدارس کو خوب چندے دیا کریں. یہ تو دینی مدارس بہاریں ہیں اسلام کی, اس سے علماء پیدا ہوتے ہیں. ہر درخت کا ایک پھل ہوتا ہے. دینی مدرسوں کا پھل کیا ہے؟ علماء. اگر ایک درخت ٹماٹر پیدا کرتا ہے, اس کی ایک پودا ٹماٹر پیدا کرتا ہے, اس کی فضیلت ہے. ایک درخت سیب پیدا کرتا ہے, اس کی فضیلت ہے. تو دینی مدرسے کیا پیدا کرتے ہیں؟ علماء. یہ تو سب سے افضل ادارے ہیں. تو ان کی اہمیت, ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ بہت ضروری ہے. لیکن سوال پوچھنے والا کوئی ہونا چاہیے کہ محتمم صاحب آپ بہت نیک ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, حساب آپ کو دینا, آپ کے ابا کو بھی حساب دینا پڑے گا. نہیں ہے تو بند کرو سیٹ اپ یہاں سے. خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو امام اور اس پہ بات آئی تھی کہ انتظامیہ جو ہے وہ جس قسم کی مسجدوں کی انتظامیہ امام اور مؤذن کو تنخواہیں دیتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوچ کے کیا ہیں بھائی؟ غریب. سوچ کے غریب ہے. سمجھتے ہو؟ سوچ کے غریب. تو یہ بڑی بہترین مثال سامنے آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے زنگر برگر کے پیسے ہوں, کھائیں انڈے والا برگر, تو یہ سوچ کے غریب بچڑتے کہ انڈے والا پسند نہ ہو نا, پسند ہی انڈے والا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو یہ سوچ کے غریب ہونے کی علامت ہے. مرد کو اللہ نے خوب پیسہ دیا, بیوی کو ترسا ترسا کے کھلاتا ہے, تو یہ کس کے غریب ہونے کی علامت ہے؟ سوچ کے غریب. تو ایسے ہی بھنگی ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. قدرت کا ایک تقسیم ہے, کسی کو رکشے والا بنا دیا, کسی کو جناب کوئی بہت بڑا آفیسر بنا دیا, کوئی بیچارے کو روزگار نہیں ملا تو وہ بھنگی بن گیا. یہ تو قدرت کی طرف سے ہے. لیکن سوچ کا بھنگی ہونا, بولو نا, یہ بہت بری چیز ہے. تو یہ دو عورتیں آزادی مارچ, آزادی مارچ, میرا جسم میری مرضی, کپڑے کلاتھ لیس, ٹھیک ہے نا. یہ عورتیں سوچ کی کیا ہیں؟ بھنگنے. انگلش بولنے سے انسان پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا, انگریزوں میں بھی بھنگی ہوتے ہیں. بھنگی دنیا میں ہر قوم, سوچ کے بھنگی تو ہر قوم میں ہوتے ہیں. یہ وہ عورتیں ہیں جو سوچ کی کیا ہیں؟ بھنگی, چمار. کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ان کا. عزت دار عورت جو خاندانوں میں پلتی ہے, اسے اپنی باپ کی عزت کا بھی خیال, اپنے بھائی کی عزت کا بھی خیال, اپنے شوہر کی عزت کا بھی خیال, ابھی خیال. جب کوئی ہے ہی نہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ان کو تو بے عزتی محسوس ہی نہیں ہوتی اپنی. عزت ہوگی تو بے عزتی محسوس ہوگی نا. میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک آدمی کسی محلے میں گیا, کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے میری کوئی عزت نہیں ہے. کسی نے کہا یہ کون سے فضل کی بات ہے؟ کہہ رہے اگر عزت ہوتی تو آج بہت بے عزتی ہو جاتی میری. ایسا کام ہو گیا ہے کہ آج میری بہت زیادہ بے عزتی ہو جاتی. لیکن وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ عزت ہی نہیں ہے. عزت دار عورت ان ناروں سے حیا محسوس کرتی ہے. دیکھو دو انتہاؤں کی طرف ہم جا رہے ہیں. مجھے ان لبرل عورتوں سے شکایت نہیں ہے, یہ تو ہیں ہی سوچ کی بھنگنے چمار. ان کو تو میرا جسم میری مرضی, اور وہ اپنے مینسس کے کارڈ لے کے کھڑی ہوئی ہیں, اپنی دنیا کو دکھا رہی ہیں. اور جو بیہودہ نعرے انہوں نے لگائے ہیں وہ تو بھنگنوں پہ بھنگی پنی سوٹ کرتا ہے نا. ارے کسی بھنگی کو آپ عطر کی دکان میں لے جا کے بٹھا دو تو بے ہوش ہو کے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس کو تھوڑی سمجھ میں آئے گا. ہمارے حضرت اکثر ایک واقعہ بتایا کرتے تھے کہ ایک بھنگی گزر رہا تھا, چلتے چلتے بے ہوش ہو کے گر گیا. اب لوگ اس کا گلا دبا رہے ہیں, کوئی چھینٹے مار رہا ہے, اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا. بڑی ٹینشن کہ اس کو ہوا کیا ہے. اس کے بھائی کو فون کیا, اس نے جائزہ لیا تو بتایا کہ وہ عطر کی دکان سے خوشبو کی لہر آئی ہے, جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. لہذا وہیں گٹر سے کچھ تھوڑی سی گندگی لے کے اس کے ناک کے قریب رکھی, ایک دم وہ ہوش میں آیا, فریش, بالکل فٹ فاٹ. تو انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا اسی ماحول کا عادی ہو جاتا ہے. ہفتوں نہیں نہاتے. جب نہاتے ہیں تو نیچے والی آپا کہتی ہیں بہن سہن دھو رہی ہو کیا؟ اتنا کیچڑ جمع. بعض لوگ ایسے بھی ہیں, کئی سالوں کے بعد نہائے ہیں تو نیچے مالک مکان کہہ رہا ہے, اوپر خاتون کہہ رہی ہیں اوپر آپا سے کہ صحن دھل رہا ہے آپ کے گھر میں. جس صابن سے نہاتے ہیں اس کو صرف سے دھونا پڑتا ہے. ایسے میلے بھی دنیا میں الحمدللہ موجود ہیں.
تو جو عورتیں سوچ کی بھنگنے ہیں, چمارے ہیں, چمارن قسم کی عورتیں ہیں, چاہے وہ ڈیفینس کی ہوں, کلفٹن کی ہوں, اورنگی ٹاؤن کی ہوں, کہیں کی بھی ہوں, سوچ کے بھنگی ہونے کے لیے لوکیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہر خطے میں, امریکہ میں بھی ہو سکتے ہیں, پاکستان میں بھی, ہر جگہ ہو سکتی ہیں. تو ان سے ہمیں شکایت نہیں ہے, ہمیں شکایت آپ سے ہے. ہمیں شکایت کس سے ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آپ سے, جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں, جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں, اس کا مطلب وہ اتنا ابھی لبرل ہوا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ وہ مذہب کو مانتا ہے, تبھی تو آیا ہے. ہمیں آپ سے شکایت ہے. آپ کہو گے واہ بھائی واہ مفتی صاحب, ایک تو ہم آپ کی باتیں سن کے اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کو, اور ہم بھی ان عورتوں کو سوچ کی بھنگنے اور چمارنے کہہ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں آپ کی بات پہ, غصہ نہیں آ رہا. ہنسنا اس کی علامت ہے نا بھائی, آپ بھی اس نعرے میں میرے ساتھ شریک ہیں. اوپر سے آپ ساری بلی کس پہ ڈال رہے ہو؟ ہمارے اوپر ڈال رہے ہو. ایک کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی؟ پنجابی میں کہتے ہیں ایک کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی. ہمیں شکایت آپ سے یہ ہے کہ کرتوت ہمارے بھی وہی ہیں جو ان کے. ہم صرف نعرے نہیں لگاتے, حرکتیں ہماری اور ان لبرل عورتوں کی سیم ہے. ہم نعرے نہیں لگاتے, انہوں نے کھل کے اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا. جو آدمی اپنی بچی کو پورے کپڑے نہیں پہنا رہا, اس میں اور ان عورتوں کے نعروں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کی سوچ میں اور ان عورتوں کے نعروں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ نعرہ لگا رہی ہیں, یہ نعرہ نہیں لگا رہا, یہ بزبان حال بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہوتی ہے ڈریسنگ. سمجھتے ہو؟ کوئی ایک گھر دکھا دو جس میں بچیوں کو پورے کپڑے پہنائے جاتے ہوں, کوئی ایک گھر دکھا دو. ہمارے ایک دوست میری بھانجی کے لیے بچی کے کپڑے ہوتے ہیں نا, شلوار قمیض, مکہ سے گفٹ کے طور پہ لا رہے تھے. جب لائے ہیں تو سلیو لیس کپڑے, اور شلوار بھی نہیں تھی, وہ جو کیا ہوتی ہیں پینٹیاں جو چپکی ہوئی ہوتی ہیں نا. ہم نے کہا یار آپ یہ گفٹ ہماری بھانجی کے لیے یہ کیسا گفٹ لے کر آئے, یہ کپڑے تو ہم بچیوں کو نہیں پہناتے. کہتے ہیں پورے مکہ میں مجھے کوئی ڈھنگ کے کپڑے بولو نہیں ملے. یہ مکہ کا حال ہے. لڑکیوں کے کپڑے مکہ مدینہ میں بھی پوری آستینوں والے نہیں مل رہے, اور شلواریں نہیں مل رہی, ٹائٹس مل رہی ہیں. انہوں نے نعرے لگائے, غلط کیا. ہم بزبان حال بتا رہے ہیں کہ ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. جب بچی بڑی ہو جاتی ہے, جوان ہو جاتی ہے, آپ کے پاس ایک عذر ہے کہ میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی, کہہ سکتے ہو آپ. اول تو یہ بات بھی اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. کھلاتے آپ ہو, گھر میں آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہے, تو پھر گھر سے باہر کر دو اس کو. لیکن بہت عذر ہوتا ہے انسان کے پاس. لیکن جب وہ چھوٹی ہے تو کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولو, آپ کے کنٹرول میں. اس میں آپ کا عذر نہیں چلے گا. اچھے اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے, دیندار گھرانوں کو دیکھا ہے, بچیوں کے پورے لباس ہی نہیں پہناتے. دلیل دو تو کہتے ہیں, جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچی ہے, تو وہ بھی تو بچہ ہے, اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے ہیں؟ پھر لڑکے کو بھی چڈی بنیان میں لے کے آؤ نا بھائی. لڑکا ہے, اس کو چڈی پہنا کے کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ اس پہ ابھی پردہ فرض تھوڑی ہوا ہے لڑکے پہ. اور خود بھی پورے کپڑے پہن کے کیوں آتے ہو؟ پردہ جو فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک, ایک لنگی باندھ کے مسجد میں آ جایا کرو. اگر میں آپ سے کہوں بھائی کرتا کہاں ہے, شلوار کہاں ہے, یا پینٹ شرٹ کہاں ہے, آپ کہو کہ مفتی صاحب آپ ہی سے مسئلہ سنا ہے کہ مرد پہ پوری باڈی چھپانا فرض نہیں ہے, تو یہ دلیل چلے گی؟ بھائی فرض نہیں ہے کا مطلب یہ تھوڑی کہ حرام ہے. پراپر ڈریس تو یہی ہوتا ہے جو سر سے پاؤں تک ہوتا ہے. تو جب مرد کا پراپر ڈریس یہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ اپنے آپ کو وہ ڈریسنگ کرتا ہے, تو عورت کی ڈریسنگ کی ویلیو مرد سے زیادہ ہے. آپ اس کو پورے کپڑے کیوں نہیں پہنا رہے؟ ہر گھر میں بچیوں کے آپ ڈریس دیکھیں. چلو بہت چھوٹی بچی ہے, 4-5 سال کی ہے, چلتا ہے. جب تھوڑی سی بڑی ہونا شروع ہو گئی
سمجھدار ہونا شروع ہو گئی, اب تو پراپر ڈریس پہناؤ اس کو, نہیں پہناتے. اور میں نے جو حالات کا تجزیہ کیا ہے, دیکھو اپنا تجربہ شیئر کر سکتا ہے نا انسان, یہاں آ کے لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اپنی بیوی کے سامنے. لوگ ہتھیار ڈالتے ہیں کس کے سامنے؟ بیگم صاحبہ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے شاپنگ کر کے جس قسم کی ڈریسنگ ان کے لیے آپ منتخب کریں, آپ کو مکمل اختیار ہے. بیگم صاحبہ 2-4 اسٹیکر لا کے بچی کے چپکا دیتی ہیں. بچیوں کا جو ڈریس ہے نا وہ یہی ہے کہ 2-4 اسٹیکر چپکا دیے اس کے. اب اگر آپ تھوڑا سا غصہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا لے کر آئی ہو, تو کیا ہو گیا, اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ آدمی چاہتا ہے گھر کا ماحول خراب نہ ہو. میں صبح تھکا ہوا آتا ہوں, گھر میں چک چک پخ پخ, تو چھوڑو یار, چھڑو پرے, جان دو. اور سناؤ بیگم, سب سیٹ چل رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آج؟ اور سناؤ, مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 100% یہ ہو رہا ہے. دیکھو ہم عورت کے حقوق کے قائل ہیں, وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ بہت دیے ہیں, لیکن جو مرد کی فضیلت ہے اس کو بھی آپ کو قائل ہونا پڑے گا. کسی کی وجہ سے کسی پہ ظلم نہ کرو. فقہا جو اسلام جانتے ہیں وہ بہت سمجھے ہیں, وہ فرماتے ہیں بالرجال من الغیرۃ ما لیس بالنساء, مرد میں اپنی بیٹی کے بارے میں جو غیرت ہوتی ہے وہ ماں میں نہیں ہوتی. آپ اپنی بچی کو سلیو لیس کپڑے پہنائیں گے, ادھورے کپڑے پہنائیں گے, تو ماں کو اتنا غصہ نہیں آئے گا جتنا غصہ آپ کو آنا چاہیے. آپ مرد ہیں, آپ مردوں کی شرارتیں سمجھتے ہیں, آپ غیرت کا مطلب اس سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو آپ گھر میں کیوں بھیگی بلی بن جاتے ہو بھائی؟ لبرل عورتیں یہ پتہ ہے کیا کہتی ہیں, ہم کیوں مانے مرد کی, شوہر کی مانے کیوں ہم؟ ایک مناظرہ سنا دیتا ہوں, وہ بھی میرے سامنے آیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات چل رہی ہے, کیونکہ میرے پاس کیس آیا تھا تو میں نے ان کو جو سمجھایا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں آپ کی کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آ جائے گا. کھوپڑی کہنا صحیح نہیں, لیکن شریف لگا دو تو پھر آپ کہیں گے نا ہمارا اچھا بڑا دماغ لے کے بیٹھے ہیں, اس کو کھوپڑی کیوں کہہ رہے ہو. تو شریف لگا دیا تو اس کا مطلب جو بے عزتی ہوئی تھی وہ میں نے عزت سے تبدیل کر دی, پلس مائنس ہو گیا تو بیلنس ہو گیا. جو مزہ کھوپڑی کہنے میں آتا ہے وہ دماغ کہنے میں آتا نہیں ہے. تو ایک مناظرہ سناؤں گا نا, مناظرہ یا بحث ڈیبیٹ, تو اس سے کھوپڑی میں جو بات میں بٹھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہ آ جائے گی. جو یہ اس قسم کی خواتین کا علاج ہے جو لبرلزم پھیلا رہی ہے نا, ہم نے میاں کی نہیں ماننی, ہم نے اپنی مرضی چلانی ہے, اپنے گھر کے اندر بھی اپنی مرضی چلانی ہے, ہم نہیں مانتے میاں کو, یہ کیا ہے, یہ کون سا ہے بھائی, میں تم کیا ہر وقت کیا میں تمہاری غلام بن کے آئی ہوں, میں کہ تمہاری باندھی ہوں, میں کہ تمہاری لونڈی ہوں. یہ ڈائلاگ شروع ہو جاتے ہیں اور آدمی مکھنچو بن کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی ایک صاحب کا ایسا کیس آیا تو وہ اسی قسم کی کچھ چیزیں کہ بچیوں کے کپڑے کیسے ہوں گے, پورے ہوں گے. اب اس میں کیا تکلیف کیا ہو رہی ہے عورت کو پورے کپڑے پہناتے ہوئے؟ دیکھو سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی, بعض گھروں میں الٹا بھی ہو رہا ہے. ماں چاہتی ہے بچی پردہ کرے, باپ اجازت نہیں دے رہا, تو سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ رکاوٹ اکثر کہاں سے بن رہی ہوتی ہے اور وجہ کیا ہے؟ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم دیکھنے میں ماڈرن نظر آئیں, ہماری بچیاں ماڈرن, اس سے ہماری محلے میں عزت ہوگی. اور اگر وہ برقعے پہن کے گھومیں گی نا بچیاں ہماری, لوگ بولیں گے یہ تو دقیانوس قسم کے لوگ ہیں, پرانے زمانے کے لوگ ہیں. ان کے ذہن میں عزت کا معیار کیا ہے؟ ماڈرنزم. وہ زبان سے نہیں کہیں گی مگر دل میں یہ بات ہوتی ہے. آپ رشتہ لینے جاؤ, شلوار قمیض پہن کے جاؤ گے, ریجیکٹ. آپ چڈی بنیان میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ پہلے پینٹ شرٹ میں جاؤ گے تو فوراً. اور اگر یورپ میں ہو آپ چڈی بنیان میں چلے گئے تو زندہ باد. یہاں تو ابھی اتنا لبرلزم نہیں آیا, لیکن وہاں چڈی بنیان بھی چلتا ہے, آپ مذاق نہ سمجھیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا میری بچی کا رشتہ تھا یورپ میں, تو وہ لوگ جب یورپ میں ملنے کے لیے آئے تو لڑکا چڈی میں آیا ہے. کہتے ہیں, میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟
اس نے تو خیر ریجیکٹ کر دیا, وہ چونکہ پاکستان کا تڑکا لگا ہوا تھا ان کو نا, وہ اتنے بھی ماڈرن نہیں ہوئے تھے. تو لڑکے کا کہنا یہ تھا کیا ہے, میں جاگنگ کر رہا تھا, جاگنگ کرتے کرتے میں اسی, بھائی ہم کوئی منافقت تھوڑی ہے ہمارے اندر, جیسے اندر سے ویسے باہر سے, تو منافقت نہیں ہے. تو جاگنگ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا میرے رشتے والے آئے ہوئے ہیں, تو جاگنگ کرتے کرتے آیا, ایک تولیہ تھا اس کے پاس اور بیٹھا. بھائی صحیح ہے, ایسے ہی بات چیت کرو. ان کے ہاں تو یہ بڑا کمال ہے یار, زبردست, کوئی منافقت نہیں, کوئی دکھلاوا نہیں ہے. میرے پاس ہوتا میں کہتے اس چڈی کے تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی, پھر صحیح منافقت کا پتہ چلتا. بالکل بھی منافقت نہیں ہے. کیا خیال ہے, جو کچھ رپورٹ ہے آپ کے سامنے ہے. تو ان کے ہاں ڈریسنگ وریسنگ کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ میرے بھائی نہیں ہے. تو یار ایک تو دماغ میرے کھوپڑی نا گھوم بہت رہی ہوتی ہے. تو وہ میرے پاس ایک مسئلہ آیا کہ بھائی وہ بچی کو پورے کپڑے پہنانا چاہتا ہوں, بیگم صاحبہ کیا ڈال رہی ہیں اس میں رکاوٹ, کہہ رہی ہیں نہیں اسکرٹ پہنے گی اور یہ سلیو لیس کپڑے پہنے گی اور وہی جو فٹنگ کے کپڑے ہوتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, ہم نے کوئی یہ تھوڑی شو کرنا ہے ہماری بچی, وہ دل میں ہوتا ہے ان کے کہ ہم ماڈرن لگیں. پھڈا چل رہا ہے میاں بیوی کا. میرے پاس کیس آیا تو بیگم صاحبہ میاں سے کہہ رہی ہیں کہ میں مولویوں کو نہیں مانتی, میں مولاناؤں کو نہیں مانتی. اور اللہ اس خاتون کو ہدایت دے, بالآخر یہاں تک آ, اس نے کہا بھی یہ مولویوں کا مسئلہ ہی نہیں, یہ اسلام کا مسئلہ ہے. یہ کس کا مسئلہ ہے, یہ اسلام کا ہے. بالآخر وہ کہنے لگی میں تمہارے اسلام کو نہیں مانتی. یہ بھی آج کل جرت اور دلیری پیدا ہو رہی ہے. تو میں نے اس آدمی سے کہا, میں نے کہا اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب کیا ہو گیا مسئلہ؟ اچھا وہ بار بار وہ ویمن رائٹس سے بڑی متاثر تھیں کہ پاکستان دقیانوس ملک, سعودی عرب دقیانوس, اصل آزادی عورت کو کہاں ہے, یورپ میں, امریکہ میں وہ ہیں, یہ تو ایسے ہی تم مولویوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, تمہاری حرکتیں ہو گئیں. تو میں نے بہت سمجھایا, میں نے کہا اگر آپ اپنے بچی کو شوہر اللہ کے کہنے پہ نہیں, تو شوہر کا بھی تو کچھ حق ہے نا, وہ آپ کو گھر دیا ہوا ہے, رینٹ دے رہا ہے, وہ خرچہ دے رہا ہے آپ کو, وفا کر رہا ہے آپ کے ساتھ, تو اگر وہ اتنی اس کی خاطر تھوڑی سی قربانی دے لو تو کیا جا رہا ہے. نہیں جی میں ایسے اسلام کو, بالآخر یہاں تک ان کے جب لفظ آئے نا کہ میں ایسے اسلام کو نہیں مانتی, تو میں غصہ نہیں ہوا, میں نے شوہر سے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا بھائی, اب تو لائف کو انجوائے کرو. ٹھیک ہے, میں نے کہا یہ اس ٹائپ کے اسلام کو نہیں مانتی, یہ وہ والا اسلام مانتی ہیں جو امریکہ اور یورپ میں چل رہا ہے, اس ٹائپ کا جو لبرلزم ہے نا. میں نے کہا اس ٹائپ کے اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں, میاں بیوی کا سیٹ اپ بہت دیر سے ہوتا ہے, 40 45 50 سال کے بعد, اور آپ ابھی ینگ ہیں تو آپ نے جلدی شادی کی ہے, تو آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ اس خاتون کو کیا کر دیں, چھوڑ دیں. آپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیسے الٹے الٹے مشورے دے رہا ہوں میں, مجھے پتہ ہے نہیں چھوڑیں گے اتنے آرام سے. میں نے کہا کہ محترمہ سے, میں نے اس کے میاں سے کہا کہ اس محترمہ کو کہیں کہ آپ جو پیڑے کھا رہی ہو نا اس گھر میں بیٹھ کے, یہ ان کا والا اسلام ہے جس کی وجہ سے یہ پیڑے مل رہے ہیں. ان کا والا اگر نہیں ماننا, ان کا والا ماننا ہے, تو پھر اس میں عورت کو پیڑے بولو نہیں ملتے, پھر پیڑے نہیں ملتے. ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ آدھا خرچہ آپ کا ہوگا, آدھا کس کا ہوگا, مرد کا ہوگا. آدھے آدھے پہ چلے گا حساب کتاب. بچوں کے اسکول کی آدھی فیس آپ دو گی, آدھی کون دے گا, آپ کا مکھنچو یہ جو بیٹھا ہوا ہے مکھنچو ہی تو ہے بیچارہ, آدھا کون دے گا, یہ دے گا. تو خواتین اس پہ ایگری ہو جاتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم جاب کریں گے اور ہمیں آزادی مل جائے گی, کریں آپ جاب, آدھا آپ کریں. بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. خواتین کہتی ہیں ہم جاب کر کے اگر مرد کے کندھوں سے ہماری ذمہ داری ختم ہوگی تو غلامی بھی تو ہماری ختم ہوگی نا. یعنی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے, بھائی عورتیں جاب کریں, وہ کمائیں اپنا, تاکہ مردوں کی جو غلامی میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اس غلامی سے ہم کیا نکل جائیں, آزاد ہو جائیں. حالانکہ یہ غلامی نہیں ہے, ماتحت ہونا الگ چیز ہے, غلام ہونا الگ چیز. آپ جب جاب کرو گی تو اس باس کی بھی تو غلام بنو گی آپ,
وہ کوئی کمپنی کا باپ تھوڑی بنا دے گا آپ کو وہاں پہ. وہاں آپ جس ٹائم آپ نے جاب کرنی ہے اس ٹائم آپ باس کی مرضی کے خلاف چل کے تو دکھاؤ. آپ باس جو آپ کا کچھ نہیں لگتا اس کی غلامی آزادی ہے, اور یہ آپ کا مکھنچو میاں جس سے آپ کی اولاد ہو رہی ہے, جس کی رضا میں جنت ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ماں اس کی ساس بن گئی, اس کی بہنیں آپ کی نندے بن گئیں, آپ کے بھائی اس کے بردر ان لا بن گئے, جو ایک رشتہ وجود میں آ گیا. آپ کی بہو اس کی بھی بہو ہوگی, آپ کا داماد اس کا بھی داماد ہوگا. اس کا ماتحت ہونا غلامی ہے. اور جو جاب کر کے کمپنیوں میں باس کی غلامی ہو رہی ہے, کمپنیوں کی غلامی ہو رہی ہے, اور وہ خدا کی قسم اس سے بڑی غلامی ہو رہی ہے, وہاں لڑنے کی اجازت نہیں ہے. جبکہ شوہر آپ کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کر لیتا ہے, اور آپ کو وہ سہولتیں دے رہا ہے جو کمپنی نہیں دیتی. اور کمپنی بہت سے ایسے فائدے آپ کو نہیں پہنچا سکتی جو شوہر پہنچا رہا ہے. جو ایک سیکشل ڈیزائرز ہیں جو ہر عورت میں ہوتی ہیں, وہ کمپنی تھوڑی پوری کرے گی. اس کے لیے اللہ نے آپ کے اس مکھنچو کو پیدا کیا ہے جو آپ کو زنا سے بچا رہا ہے, روڈوں پہ دھکے کھانے سے بچا رہا ہے, مردوں کی ہوس کی نگاہوں سے بچا رہا ہے آپ کو. وہ ایک مرد کی ماتحتی پسند نہیں ہے, اس کی اطاعت عورت کو پسند نہیں ہے, اور آزادی میں درجنوں کی غلام بن جائے, درجنوں لوگ اس کو تاڑیں, درجنوں اس پہ گندی نگاہیں ڈالیں اور ان سے اپنے آپ کو بچائے. وہ یہ بے شرمی کی زندگی آج عورت کو پسند ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی عورت پہ غلط نگاہیں نہیں ڈالتا, اس کا مطلب آپ مریخ پہ رہتے ہیں, آپ اس زمین پہ نہیں رہتے. یہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے, یورپ امریکہ میں اس سے زیادہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا وہاں گورے بدنظری نہیں کرتے, ٹھیک ہے نہیں کرتے, لیکن وہ آگے کا کام کرتے ہیں. پھر وہ بدنظری ان کے یہاں چھوٹی چیز ہے. میں کنٹری کا نام نہیں لیتا, ہمارے ایک رشتے دار نے بتایا کہ میں نے یورپ میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی دیکھی, ذہنی توازن کھو چکی تھی. کہہ رہے میں نے تفتیش کی, پتہ چلا کہ اس کا اتنا ریپ ہوا ہے کہ اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے. ان کے ہاں یہ خبریں ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں, ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی خبر ہوگی وہ اخباروں کی زینت, ہمارے اپنے چینل اس کو اخباروں کی زینت بناتے ہیں. تو آپ پتہ نہیں احمقوں کی جنت میں رہتے ہو, میرا خیال ہے. بہت کچھ ہوتا ہے, اب تو ویڈیوز وائرل ہونے لگی ہیں. عورت گھر کی چار دیواری میں محفوظ, اس کی عزت بھی, اس کو میاں چاہیے, اس کو اولاد چاہیے, یہ اس کی نیچر ہے. اس کا آلٹرنیٹ قدرت نے پیدا نہیں کیا. جاب اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. باس اس سے محبت نہیں کرے گا, اس پر گندی نظریں ڈالے گا. استعمال دیکھو, باس کو اپنی سیکرٹری میں وہ پسند ہوتی ہے جو خوبصورت ہے, جو خوبصورت نہیں ہے وہ پسند نہیں ہوتی. جبکہ مرد کی بیوی خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, وہ اس پر محبت کرنے پر مجبور ہے. کیوں؟ وہ اس کی بیوی بھی ہے, اس کے اماں کی بہو بھی ہے, اس کے ابا کی بہو بھی ہے, اس کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے, اس کے خاندان کا فرد ہے. خاندان کے فرد سے تعلق ختم کرنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ اس تعلق ختم کرنے میں اس لڑکی کا بھی پیچھے خاندان ہے جو اس کے بیک اپ پہ کھڑا ہوا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. اور میں ان لبرل خواتین سے کہتا ہوں, اگر میری تقریریں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ مولوی تو تھوڑے سے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی جوانی اپنی ڈھلکنے دو, پھر دیکھو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ آپ کا باس اور آپ کے جو امپلائیز اور کلیگ ہیں یہ کیسے کھیلیں گے آپ کے ساتھ. نہیں آ رہی بات؟ تھوڑی سی جوانی ڈھلکنے دو آپ, پھر دیکھو آپ کے ساتھ فطرت انتقام کیسے لیتی ہے. آپ نے فطرت سے بغاوت کی ہے نا, آپ ذرا اپنی جوانی ڈھلکے گی, پھر دیکھو, پھر کوئی آپ کو لفٹ بولو نہیں کرائے گا. جاؤ اولڈ ہوم میں, جا اولڈ ہاؤسز جو بنے ہوئے ہیں نا, ان میں وہی بڈھیاں ہیں جو جوانی میں ڈانسر تھیں, جوانی میں لبرل تھیں. آج نہ ان کے بچے ان کو عزت دینے کے لیے تیار, نہ ان کے داماد ہیں, نہ اول تو اولاد ہی ان کے ایک ایک دو دو بچے ہوئے, تو نہ ان کے کوئی داماد ہیں, نہ ان کی بہویں ہیں, نہ پوتے ہیں, نہ نواسے ہیں. اور جو جوانی جس کی وجہ سے, میں نام لیتے لیتے شکر ہے میرے منہ سے نکل گیا, ان کے فون آیا کرتے تھے, مشہور ملک کے سیاستدان ہیں جن جو ٹھڑک میں مشہور ہیں, مشہور سیاستدان ہیں جو ٹھڑک میں کیا ہیں مشہور ہیں. نام ابھی شکر ہے نہیں آیا زبان پہ, پھر نکالنا پڑتا. تو ابھی ان کے فون آ رہے ہیں آپ کے پاس, ہر شخص فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ذرا چہرے پہ تھوڑی سی لائنیں تو آنے دو, پلاسٹک سرجری سے وہ لائنیں ختم ہو جائیں گی.
لیکن پتہ چلے گا کہ یہ سچی مچی کا حسن بولو نہیں ہے, یہ پلاسٹک سرجری ہے. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. شاعر کہہ رہا ہے تم محبوبہ سے کہ تم پیڑوں کی آڑ میں چھپتی رہتی ہو, لنڈا بازار ایسی جگہ ہے جہاں اچھے اچھے لوگ پہنچتے ہیں, استعمال شدہ پینٹیں خرید کے بتاتے ہیں کہ ہم نے طارق روڈ سے خریدی ہے. پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ میں نے واقعی ایک جیکٹ اوریجنل لیدر کی خریدی, لوگ کہہ رہے ہیں لنڈے کا مال ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لنڈے کا مال. میں نے کہا یار یہ دیکھو, تو اس سے بہتر نہیں کہ آدمی لنڈا ہی خرید کے گھومے. تو شاعر کہہ رہے ہیں کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو یہ جو لڑکیاں ینگ ہیں جو دوستیاں کر رہی ہیں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, ہم چیخ رہے ہیں کہ بھائی شادی کرو, دوستی مت کرو. نہیں جی ہم کیا ابھی بچے پیدا کر لیں, ابھی سے ہم بچے پیدا کر لیں. بچے ابھی پیدا ہوں گے, بعد میں یہ آپشن ختم. صحیح ہے نا, بعد میں یہ آپشن ختم. ابھی پیدا کر لو, ابھی گھر بس. اور بچے پیدا کرنے سے آپ شوہر کے خاندان میں سیو ہو جاؤ گی. شوہر بچوں کی وجہ سے آپ سے محبت کرے گا. وہ جو چسکے ہوتے ہیں نا شادی کے, وہ تو شروع کے 2-4 مہینے میں ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ جتنی خوبصورت لڑکی ہو وہ اس وقت تک خوبصورت ہے جب تک آپ کی بیوی نہیں ہے. بیوی بن گئی تو اس کے علاوہ ساری عورتیں حسینہ ہیں, وہ نہیں ہے. خالی بیوی بننے کے بعد تو محبت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے ابو کی بہو ہے, آپ کی امی کی بہو ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے, ایک فیملی بن جاتی ہے. تو میں لڑکیوں سے کہتا ہوں یونیورسٹیوں میں جو آپ لبرلزم کی طرف جا رہی ہو اور کوئی شوبز کی دنیا کی طرف جا رہی ہے, اڑا لو مزے, بہت جلد کوئی لنڈا بازار میں ملاقات ہو جائے گی. جب آپ کے چہرے پہ جھریاں آئیں گی تو ہم آپ سے ملیں گے, اب کیسا لگ رہا ہے بتاؤ. کاش آپ نے بر وقت شادی کی ہوتی, کسی شوہر سے وفا کی ہوتی, اس کی کڑوی کسیلی سن لی ہوتی کہ گھر بسانے کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے, سن لی ہوتی تو آج آپ کی اولاد ہوتی, آپ کی بہویں ہوتی, آپ کے داماد ہوتے, پوتے نواسے ہوتے. ایک سعودیہ میں ہوتا ہے, ایک امریکہ میں ہوتا, ایک وانڈا موڑ پہ چلو گولے گنڈا بیچ رہا ہوتا, فون تو وہ بھی کرتا نا, امی کیسی طبیعت ہے, آپ خیریت سے ہیں, سنا ہے آپ کے گردے میں پتھری ہو گئی ہے, میں ٹینشن میں آیا ہوا ہوں. بچے فون کر رہے ہوتے. ہماری نانی اللہ ان کی مغفرت فرمائے ذرا سا بیمار ہوتی تھی پورے ملک اور دنیا سے فون آنا شروع ہو جاتے تھے. نانا ہمارے بیمار ہوتے تھے تو سرگودا میں رہتے تھے نا, سیٹلائٹ ٹاؤن میں, بیمار ہوتے تھے پورا لاہور سے, کراچی سے, پورا خاندان, پورا ٹبر جمع ہو جاتا تھا. عزت ملتی ہے. میرے پاس شوبز کی دنیا کی عورتوں کے بھی فون آتے ہیں, ڈپریشن میں ہیں, شراب پی کے فون کر رہی ہوتی ہیں. میں کسی کی برائی نہیں کر رہا, مقصد برائی نہیں ہے. اس بڑھاپے میں کیا پی رہی ہیں, شراب, سکون کے لیے. بات چیت سے اندازہ ہو جاتا ہے پی بھی ہے. ڈپریشن, اسٹریس, وجہ کیا ہے؟ اب لوگ لفٹ کرانے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. میں شوبز کی دنیا کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ کامیاب طبقہ ہماری ینگ جنریشن کی نظر میں وہ سمجھا جاتا ہے جس کا شوبز کی دنیا سے تعلق ہے. جب اسکرین پہ دیکھتے ہیں نا گلوکار گانے گا رہا ہے, ڈانس کر رہا ہے, اور لوگ کیسا مچل رہے ہیں اور کیسی عزت دے رہے ہیں, تو ہمارے ہاں ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کاش میں اس کی جگہ میں نے ڈاکٹر بن کے غلطی کر لی, میں نے پروفیسر بن کے غلطی کر لی, کاش میں اس کی جگہ ہوتی. آپ شکر کرو کچھ اور بن گئی, اس کی جگہ ہوتی تو ذرا اس کو ڈھلکنے دو. اور عجیب بات ہے کہ فطرت عورت سے انتقام زیادہ لیتی ہے, مرد سے کم لیتی ہے. مرد پھر بھی شوبز کی دنیا میں بڑھاپے تک بھی گھسیٹتے رہتے ہیں اس کو, کیونکہ وہ حسن کی وجہ سے نہیں مشہور ہوا ہوتا. لڑکی کی طرف تو اٹریکشن ہوتی کس بیس پر ہے, حسن کی وجہ سے, اور وہ عورت کا حسن مرد سے جلدی خراب ہوتا ہے. پھول جلدی مرجھا جاتا ہے نا, گھاس دیر تک قائم رہتی ہے, پھول کتنا خوبصورت لیکن وہ لڑکتا بھی ایسا ہی ہے. یہ تو میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے کہ عورت کو اللہ نے حسن اور جوانی دی, یہ جوانی فطرت اس سے جلدی چھین لیتی ہے. فطرت اس کو یہ باور کرا رہی ہے کہ تمہیں یہ جوانی ہم نے دی ہے گھر بسانے کے لیے, عیاشی کے لیے نہیں دی.
آج عیاشی کر لو, یہ جوانی تم سے جلدی چھین لی جائے گی, اس کے بعد نہ عیاشی کے قابل رہو گی اور نہ گھرداری کے قابل رہو گی. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو یہی ہو رہا ہے, نہ بیچاری عیاشی کے قابل رہتی ہے اور نہ کوئی مرد لفٹ ہی نہیں کراتا اس کو, رشتے ہی نہیں, پھر پریشان ہے رشتے ہی نہیں آ رہے. بھائی اس عمر میں فرشتے آئیں گے, رشتے اس عمر میں نہیں آئیں گے, اور آ بھی گیا تو وہ تھوڑی کہ پراپر جو اولاد ہوتی ہے وہ ایک, آپ جوانی میں بچوں کو جوان کر لو پھر ان کی خوشیاں دیکھو گے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, بچوں سے بڑی انٹرٹینمنٹ میرے خیال کے مطابق دنیا میں کوئی نہیں ہے. بچہ اتنا انٹرٹین کرتا ہے, اتنا انٹرٹین کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی والے کمبخت نہ ان کا اپنا خاندان نہ دوسروں کے خاندان ان کو پسند ہیں. گھر میں اگر ایک بچہ, وہ جو یوٹیوب پہ آیا تھا نا, پیچھے دیکھو پیچھے وہ تو ایک بچہ تھا. سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں, سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. بچے کی کھلکھلاہٹ ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا مسکرا رہی ہے. بچہ جب ہنستا ہے نا کھلکھلا کے, ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا ہنس رہی ہے, مسکرا رہی ہے. تو کیا ہو گیا, ابھی میں تو جا رہا ہوں دعوتوں میں, ہزار ہزار گز کے بنگلوں میں, یار بچے ہی نہیں ہیں. مالدار لوگ ہیں, 2 بچوں کے بعد بس خاتون سمجھا رہی اپنی بہو کو, دیکھ پہلے ان کی اچھی طرح تربیت کر لے, بس انہیں کی کر لے. یہ بھی دماغ میں غلط کانسیپٹ ہے کہ تیسرا آ گیا تو ان کی تربیت نہیں ہوگی. پتہ نہیں کس نے پٹیاں سکھا دی ہیں. بچے خود بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. یقین نہ آئے نا, ایک بچہ اپنی گود میں لے کے بیٹھے, وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا, جیسے ہی دوسرا بچہ آئے گا بچہ ایک دم کھلکھلانا, اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا. بچے کو اپنے قریبی عمر دوسرا بچہ چاہیے. بچے جو گھر میں ہونے چاہیے نا, صرف ماں باپ کے لیے نہیں, ایک دوسرے کے لیے ہونے چاہیے. دیکھو میرے والدین دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آج میں اپنی باتیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آج بہن بھائی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, ہم 7 بہن بھائی ہیں الحمدللہ. اگر یہ نہ ہوتے تو میری زندگی میں تنہائی ہوتی. جو رشتے بہن بھائیوں سے محبت ملتی ہے وہ بیوی سے نہیں ملتی, جو بیوی سے ملتی ہے وہ بہن بھائیوں سے نہیں ملتی, جو والدین سے ملتی ہے وہ دوستوں سے نہیں ملتی. ہر محبت کا دائرہ کار دوسرے سے الگ ہے. بھائی سے جو محبت ملتی ہے وہ بہن سے نہیں ملتی. بہن سے جس قسم کی باتیں کر سکتا ہے وہ بھائی سے نہیں کر سکتا. تبھی تو قرآن کے الفاظ دیکھو, یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں. کم سے کم بیٹیوں کا لفظ 3 کی عدد پہ صادق آتا ہے, کم سے کم, زیادہ سے زیادہ تو جتنی ہو. جس کو چاہتا ہوں ذکرانہ بیٹے گفٹ کرتا ہوں. بیٹا یا 2 بیٹے نہیں بلکہ بیٹے. کم سے کم کتنے؟ 3. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں اور بیٹیاں بھی گفٹ کرتا ہوں. گفٹ کے لفظ استعمال ہو رہا ہے, یہ پینلٹی نہیں ہے. اولاد اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, تحفہ ہے. خدا جس کو تحفہ کہہ رہا ہے, تم فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے اس کو جرمانہ کہہ رہے ہو. اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ ذمہ داری میرے کھوپڑی میں آ کے پڑ گئی ہے. یہ کیسی فضول بات ہے کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو بڑی ٹینشن ہے, دوسرے کے بعد تیسرا کیوں؟ ٹینشن, یہ تو خدا کہہ رہا ہے گفٹ ہے. تو خدا بھی غلطی کر سکتا ہے کیا؟ لیکن آپ کا ذہن, فیملی پلاننگ والوں نے علماء کا ذہن خراب کر دیا ہے. علماء وہی باتیں کر رہے ہیں, وہی گنتیاں جو دنیا پڑھ رہی ہے گنتیاں. تو کم سے کم 3 بیٹے اور کم سے کم 3 بیٹیاں, اس کا قرآن ذکر کر رہے ہیں. کم سے کم یہ گفٹ کی ابتدا ہے, یہاں سے گفٹ شروع ہوتا ہے. فیملی مکمل ہوتی ہے کم از کم 3 بیٹے ہوں اور کم از کم 3 بیٹیاں. یہاں سے فیملی کی تکمیل کی ابتدا ہو رہی ہے. آگے پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے, یمددکم باموال و بنین, کثرت سے اولاد دوں گا تمہیں میں. یہ اولاد آپ کے بڑھاپے میں آپ کا معاشی سہارا بنے گی, آپ کے لیے دعائیں کرے گی, آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوگی. آپ کہہ سکتے ہو فلاں کا بچہ تو بڑا نکما نکلا, فلاں کا بچہ تو 1 نمبر کا چور, فلاں کے بچے تو ایسا کر رہے ہیں. تو دیکھو چند مثالیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں. یہ ایسا ہی ہے, فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا تو بندہ مر گیا, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر غلط ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ جو چیز کامیابی کا ذریعہ ہے بعض دفعہ اللہ اسی کو ناکامی کا ذریعہ
بنا دیتے ہیں. جیسے بیٹا بعض دفعہ باپ کو قتل بھی تو کرتا ہے, لیکن ایسے واقعے لاکھوں میں ایک ہیں, ایسے کروڑوں ہیں کہ بیٹے کی وجہ سے باپ کو قتل نہیں کر سکے. ایسے کروڑوں ملیں گے کہ باپ تک پہنچنے کے لیے پہلے بیٹا کیا بن گیا, آڑ بن گیا. لیکن ایسے لاکھوں میں ایک ملیں گے کہ بیٹے نے باپ کو, اب بیٹے نے کہیں باپ کو قتل کر دیا اور آپ کہیں واہ بھائی واہ, مفتی صاحب کہتے ہیں اولاد نعمت ہے, فلاں میں تو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. تو مفتی صاحب آپ کو کہیں گے کہ بہت سے بیٹے ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کا باپ کیا ہے, محفوظ ہے. تو یہ نعمت ہے اللہ کی. تو بڑے بڑے بنگلے خالی, پتہ نہیں دیواروں سے باتیں کرتے ہیں, پیسہ بھی اللہ نے, یہ جو کہتے ہیں نا معاشی مسائل ہیں, معاشی مسائل اگر مسئلہ ہوتا تو مالداروں کی اولادیں زیادہ ہوتی, غریبوں کی کم. یہ معاشی مسئلہ نہیں, ہوس ہے, ہوس کہ میری دولت پہ میں سانپ بن کے بیٹھ جاؤں. جو کمبخت اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے, اس کی کنجوسی اور بخل کا آپ عالم دیکھو یار. اس سے بڑا دنیا میں کوئی کنجوس نہیں ہوا جو بچہ نہیں پیدا کر رہا ہے کہ خرچ کرنا پڑے گا اس کے اوپر. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یونائٹڈ نیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے. میرے اس بیان پہ کسی نے کمنٹ کیے تھے, اب مفتی صاحب کو دیکھو کیا ہو گیا, ان مولویوں کو دیکھو, اقوام متحدہ تو پریشان ہے کہ دنیا کی آبادی کیا ہو رہی ہے, اتنی بڑھ رہی ہے, اور اس مولوی کو دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے. اقوام متحدہ بالکل بھی پریشان نہیں ہے, آپ کو غلط خبر ملی ہے. یونائٹڈ نیشن اس سے پریشان ہے کہ آبادی جتنی گروتھ ہونی چاہیے اتنی ہو نہیں رہی ہے. بہت مشکل ہے. بچوں کا جو گروتھ ریشو ہونا چاہیے وہ دنیا میں بہت خطرناک حد تک گھٹ گیا ہے. یونائٹڈ نیشن اس سے پریشان ہے. آپ کہیں گے پھر ہمیں کیوں فورس کیا جا رہا ہے کہ بچے کم پیدا کریں؟ ہمیں اس لیے فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ نکمے لوگ ہیں, یہ ہمارے لیے مسئلہ کریں گے بعد میں, وسائل پہ یہ قبضہ کر لیں گے. تو وہ چاہتے ہیں کہ عالمی طاقتیں جو ہے ان کا گروتھ ریشو بڑھے تاکہ وہ ہمیں غلام بنائیں. ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار آبادی ہے. آبادی کا ریشو بڑھ گیا تو وسائل کس کے ہاتھ میں آ جائیں گے؟ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے. ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں تو وہ اپنی بڑھا رہے ہیں, دوسری طرف ہماری گھٹا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری نہیں بڑھتی تو ان کی تو گھٹاؤ نا کم از کم. وہ اس بیس پہ ہمیں گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, ورنہ آبادی یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے. بی بی سی کی خبر ہے, میں نے خود پڑھی ہے کہ یونائٹڈ نیشن پریشان ہے کہ دنیا میں گروتھ ریشو کیا ہو رہا ہے, جتنا بڑھنا چاہیے اتنا نہیں بڑھ رہا. تو یہ سب خوشنما نعرے. خیر میں بات کو جلدی سے ختم کرتا ہوں. تو بھائی مجھے شکایت ان لبرل عورتوں سے نہیں ہے, مجھے تو شکایت آپ سے ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بچیوں کو پورے کپڑے پہنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ جو خاتون بحث کرنی تھی نا میاں سے کہ یہ والا اسلام نہیں چاہیے, میں نے کہا یہ والے اسلام میں ہے کہ انہوں نے آپ سے شادی کی اور آپ سے وفا کر رہے ہیں. اگر وہ والا ہے تو اس میں ان کی 10-20 گرل فرینڈ ہوں گی, پھر اس کی اجازت دو, پھر ان کو لڑکیوں سے دوستیاں لگائیں, اور وہ جو وسیم اور ستار کے نام رکھا ہوا ہے نا وہ ہٹا کے سیدھا سیدھا لڑکی کا نام ڈالیں, کیونکہ ان کے ملکوں میں انٹیوں سے گپ شپ پہ کوئی پابندی بولو نہیں ہے. ملیں انٹیوں سے جہاں چاہے, اللیگل ہے لیکن وہ اللیگل بس نام کی حد تک ہے, پکڑتا کون ہے وہاں پہ. اور میں نے کہا یہ اسلام ہے جس نے نکاح کا حکم دیا ہے, بیوی کے حقوق ادا کرنے کا, تو آپ بھی جاب کریں, یہ بھی جاب کرتا ہے, دونوں ہنسی خوش زندگی گزاریں, کیا ضرورت ہے پھر ٹینشن میں. اس کو بھی خام خواہ میں مکھنچو کو رکھا ہوا ہے بلا وجہ. میں نے کہا تو بھی نکل گھر سے جا بھائی, گھر بیچ باچ, ٹھیک ہے نا, لائف کو انجوائے کر. یہ جو فون کر کے پوچھتی ہے رات کہاں سے کہاں تھے, آئے کیوں نہیں, تو کہنا تو بھائی ماڈرنزم تو یہی کہتا ہے کہ بیگم کو رپورٹ دینے کی ضرورت بولو نہیں. سالہ کون ہوتا ہے درمیان میں پڑھنے والا سالہ کون ہوتا ہے جو پوچھنے والا کہ تو گھر پہ کیوں نہیں آ رہا. تو ایک ہفتہ گھر سے غائب رہو, 2 مہینے گھر سے غائب رہو, کہاں جا رہے ہو بھائی, لائف کو انجوائے کرو بیگم. اور آج کل تو ایک اور بھی یورپ میں سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے کہ میاں بیوی میں اگر پھڈا ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کوئی سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا لیکن رہنا اسی گھر میں ہے, کوئی اس قسم کا بھی سرٹیفکیٹ ملتا ہے. ایک تو ہمارے منہ دکھائی ہوتی ہے نا, ان کے عدم منہ دکھائی, یعنی ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش بولو مت کرنا. تو بس آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تم اس کمرے میں, ہم بچوں کی خاطر. تو بہت سارے حقوق اللہ نے عورت کو دیے ہیں اسلام کی وجہ سے, تو پھر عورت کو بھی چاہیے کہ جو مرد کو حقوق دیے ہیں وہ ان کو مانے. بچے کیسے کپڑے پہنیں گے, مرد اگر کہتا ہے کہ میری بچیاں پورے کپڑے پہنیں گی تو کس کی چلے گی,
بلکہ اس میں تو اگر عورت کہہ رہی ہے پورے کپڑے پہنیں گی تو عورت کی چلے گی, کیونکہ جو اسلام تو اسی کو کہہ رہا ہے نا. تو بچوں کو میرے بھائی کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن نہ کرواؤ. ایک چھوٹا سا بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کل پرسوں میں نے دیکھا ایک خاتون نے کی ویڈیو, اپنی بچی کو ڈانس سکھا رہی ہیں, چھوٹی سی بچی ڈانس کر رہی ہے. میں نے تبصرہ کیا, میں نے کہا یہ اس بچی کو تباہ نہیں کر رہی, یہ اپنا بڑھاپا برباد کر رہی ہے. یہ کیا کر رہی ہے؟ بچی تو جو بنا دیا اس نے بنا دیا. ماں باپ سکھا رہے ہیں, گانے سکھا رہے ہیں, ڈانس سکھا رہے ہیں. میں نے کہا یہ خاتون اپنا بڑھاپا کیا یہ اپنی جوانی بھی برباد کر رہی ہے. کل یہ بچی بڑی ہو کر اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرے تو آپ میرا نام بدل دینا, کیونکہ جب اس کو ڈانس سکھا دیا اس کا مطلب اس میں حیا آپ نے, شرم آپ نے ختم کر دی. شرم ایسی چیز ہے جو آپ کو ماں باپ کے سامنے بولنے نہیں دیتی. حیا ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے. جب آپ اپنی بچی کو بچپن سے یہ انٹرٹینمنٹ سکھا رہی ہو تو یہ بچی آپ سے تمیز سے بات نہیں کرے گی. شاید لاکھوں میں کوئی ایک کر لے, یہ دماغ سے نکال دو. یہ گلے میں پرس لٹکائے گی, امی کو ٹاٹا کرتی ہوئی چلی جائے گی, امی میں جا رہی ہوں. بندہ آیا ہوا ہے بائک لے کے, کافی دیر سے کھڑا ہوا ہے. قائد اعظم کے مزار پہ میں نے اسے ٹائم دیا تھا, یہ ہوگا, یہ تو ہوگا, یا آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں. وہ کہے گی امی میں نے قائد اعظم کے مزار پہ ٹائم دیا ہوا تھا, وہ گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے, اس نے بندہ بھجوا دیا ہے, بلکہ خود چل کے آ گیا ہے. بلکہ یہ بھی بڑی بات ہے, امی بیٹھک کھلوائیں, بندے کو بٹھائیں اندر. کیونکہ جو شوبز کی دنیا ہے سب برے نہیں ہوتے, لیکن ماحول اسی طرف جا رہا ہے. فیوچر یہی ہے. میں نہیں کہہ رہا جو بھی شوبز کی دنیا میں وہ غلط ہے, یہ ہرگز الزام نہیں لگا رہا میں, لیکن جو نئی جنریشن جب آئی ہے نا, جب یہ اس تک پہنچے گی تو یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا. تو آپ کو ٹاٹا کرے گی, وہ کہے گی آپ میری زندگی میں انٹرفیئر نہ کریں. تو ماؤں کو خدا کی قسم چیختے ہوئے دیکھا ہے میں نے, سر دیواروں سے مارتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ہم نے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک ماں اپنی بچی کو ڈانٹ رہی تھی کہ خاموش ہو جاؤ, بچی جواب میں کہتی آپ خاموش ہو جاؤ, اور گھر کی دیوار چار دیواری سے باہر, اور پھر ماں جو پھوٹ پھوٹ کے روئی ہے, میں خود سن رہا تھا اس کی آوازیں, اور سر دیواروں سے مارتی ہیں مائیں, کہتی یہ ہم نے شیطان جانا ہے, کیا جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں تلید الامۃ ربتہا, عورت اپنے آقا کو جنے گی. عورت جس بیٹی کو جنے گی وہ بیٹی اس ماں پہ حکومت کرے گی. خدا کی قسم ہم اپنے خاندانوں میں اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ میں اپنے باپ سے کہوں کہ آپ چپ ہو جاؤ, یا میں اپنی ماں سے کہوں کہ آپ چپ ہو جاؤ. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی اپنی ماں سے یہ کہا کہ آپ چپ ہو جاؤ, مجھے یاد نہیں پڑتا. میں نے کبھی اپنے باپ سے یہ کہا کہ آپ, ہمارے والد نے ہمیں ہینٹروں سے مارا بھی ہے, پائپوں سے مارا ہے, ہم نے کبھی اپنے باپ کو الحمدللہ دھمکی, ہم کوئی بہت نیک نہیں ہے, ہم کوئی بہت نیک نہیں ہے, لیکن ہمارے باپ نے ہمیں ناچ گانے اور ڈانس نہیں سکھایا, اس نے ہمیں مذہب سکھایا, اس کی برکت تھی. ہم نے اپنے باپ سے مارے کھائیں, اپنی ماں سے مارے کھائیں, کبھی ہم نے اپنے باپ اور اپنی ماں کو تانا نہیں دیا. ہم تو اس کو سمجھتے تھے ہم تو مر جائیں گے جیتے جی اگر ہم اپنے باپ کو تانا دے دیں, ماں کو تانا دے دیں. آج ہم حیران ہوتے ہیں کیسے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہے کہ آپ چپ ہو جاؤ. ایک بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے آپ گھر سے نکل جاؤ. آپ کہہ سکتے یہ کوئی بڑا جملہ, آپ کے لیے بڑا جملہ نہیں ہے, میرے لیے تو بہت بڑا جملہ ہے بھائی, میرے لیے تو بہت بڑا جملہ ہے. میری اولاد اگر مجھے یہ کہہ دے کہ آپ گھر سے نکل جاؤ, میں تو مر جاؤں گا جیتے جی. میں تو اس کو کان سے پکڑ کے نکال دوں گا گھر سے باہر کے, دفع ہو جاؤ یہاں سے. پتہ نہیں باپ کیسے برداشت کر رہی ہے یہ تانے, ماں کیسے برداشت کر رہی ہے. یہ وہ لبرلزم ہے جس کی طرف آپ اپنی اولادوں کو چلا رہے ہو. یہ صرف اسٹیج پہ آپ کو مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں, گھروں میں ان کی مسکراہٹیں بولو نہیں ہوتی. یہ دوستوں کے ساتھ مسکراتے ہیں, یہ گرل فرینڈ کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے, یہ اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے. ان میں اکثر, سب کی بات نہیں کر رہا میں. تو آپ اپنی بچی کو ڈانس سکھاؤ, لیکن کل پھر یہ توقع نہ رکھنا کہ یہ آپ سے تمیز سے بات کرے گی, اور یہ آپ کے اس احسان کا بدلہ بھی نہیں مانے گی جس کو آپ احسان سمجھ رہے ہو. اللہ سے دعا ہے کہ ان بھنگنوں اور چمار عورتوں سے اللہ ہمیں نجات دے, اور ہمیں اس بھنگی پن سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.